اور سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اعوان کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے حرکت کی، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب پوری 22 کروڑ عوام نہیں، 1.5 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں، انہوں نے UNO کے اندر اور عالمی سطح پہ ناموس رسالت، ختم نبوت کی جنگ لڑی، اور اسلاموفوبیا کے خلاف ان کی جو جد و جہد ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی بات کے اختتام کے اوپر ابھی رانا مشہود نے یہاں پر پریس کانفرنس کی لاہور میں اور بڑا دعویٰ کیا۔ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف UNO کا جو وزٹ کر رہے ہیں وہ امور مملکت چلانے کے لیے نہیں، وہ اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ میں رانا مشہود سے پوچھوں گا، کیا کل جب فرانسیسی صدر کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہکے لگا رہے تھے شہباز شریف، تو وہ اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے؟ اسی فرانسیسی صدر کے خلاف جس نے توہین رسالت کی تھی۔ میں یہ رانا مشہود سے پوچھوں گا اور پاکستان کی عوام سے پوچھوں گا، کیا کل جس کی فوٹوز آج پوری دنیا کے اندر وائرل ہیں شہباز شریف کی، کیا شہباز شریف نے اس فرانسیسی صدر سے پوچھنا گوارا کیا کہ جناب آپ اس عالمی دنیا کے اندر، اس 21ویں صدی کے اندر ایک دنیا کے بڑے ملک کے صدر اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے کسی ایک مذہب کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے جذبات کو 1.5 ارب سے زائد کی آبادی رکھنے والے مذہب اور ان کے عقیدے کو کیا اس نے یہ گوارا کیا؟ نہیں گوارا کیا۔ چائے پی، کافی کی، کہکے مارے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اور اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تم کہتے ہو کہ جناب اسلاموفوبیا کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دو۔ You can cheat and deceive someone and somewhere in some time, in some place, but you cannot cheat and deceive everyone, everywhere and every time, every place. یہ دھوکہ دہی کی سیاست، یہ گوئبلز کی سیاست، یہ میکاولی کی سیاست، یہ چانکیا کی سیاست، یہ جھوٹ اور فریب کی سیاست، رانا مشہود یہ جچتی تو ہے آپ کے اوپر اور آپ کی لیڈرشپ پہ بھی، لیکن یہ پچتی نہیں ہے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام اس 21ویں صدی کے اندر سوشل میڈیا کے دور ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل بریکنگ پوری دنیا کے اندر چلتی کہ فرانسیسی صدر شہباز شریف کے سامنے آئے تو شہباز شریف نے وہاں پر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے ایک صدر کی حیثیت سے ایک ملک کے اچھا رول پلے نہیں کیا، آپ کو اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا خیال کریں اور ان کے اور دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی آپ کے ملک کے اندر اور آپ کے ایٹیچیوڈ اور آپ کے رویے کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن وہاں پہ کہکے لگائے گئے تو جناب رانا مشہود صاحب عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح اعلیٰ سطحی افسران کے تقرر و تبادلے پر بڑی رفت رہی ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں حکومتوں کو جانا پڑا۔ اس وقت بھی پنجاب میں چیف سیکرٹری اس کو بھی رفت موجود ہے اور PSP افسران کے اوپر بھی نئی رفت کھڑی ہو گئی ہے۔ کوئی درمیانی راستہ نکلے گا کہ دونوں جگہ پر اپنی بھی پوزیشن برقرار رہے گی؟ دیکھیں اس کا تو ایک ہی حال ہے، جیو اور جینے دو۔ جمہوریت کے اندر، پارلیمانی سسٹم کے اندر صوبوں میں کسی اور کی حکومت بھی آ سکتی ہے، وفاق کے اندر کسی اور پارٹی کی حکومت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ریاستی معاملات کے اوپر کسی قسم کا کوئی ارسپانسبل ایٹیچیوڈ حکمرانوں کی طرف سے نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے تو پچھلے 2 مہینوں کے اندر یہی رویہ رکھا ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی آپ نے دیکھا، اور خصوصاً چودھری پرویز لائی صاحب کا رویہ، بینگ اے وزیر اعلیٰ پنجاب، بینگ اے چیف ایگزیکٹو پاکستان کا جو سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے، وہ آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا بہت سے معاملات ہیں کہ جس کے اندر PTI کا سٹینس جو ہے وہ تھوڑا مختلف تھا، لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کا سٹینس مختلف تھا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ریاست کے ایک سب سے بڑے انتظامی یونٹ کے سربراہ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے تو بڑا ایک رسپانسبل ایٹیچیوڈ رکھا ہے، آئندہ بھی رکھیں گے۔ یہ وفاقی حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے ابھی جو 20 منٹ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھی، اس 21ویں صدی کے اندر ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے FATF کے ہوتے ہوئے کہ اس انداز سے کوئی بھی پریس کانفرنس کرے اور میں خواجہ نصیر صاحب کے اوپر یا ذیشان
بخش صاحب کے اوپر یا میاں اسلم صاحب کے اوپر الزام لگانا شروع کر دوں، جی ان کا عقیدہ یہ، ان کا مذہب یہ، ان کے خلاف یہ، ان کے خلاف وہ، اور پھر ایک نفرت کا ماحول سوسائٹی اور معاشرے کے اندر پیدا کیا جائے تو یہ جچتا نہیں ہے. جی جناب. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تحریک صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر سپٹمبر کے اینڈ میں لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ یا احتجاج وفاق کے خلاف ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت نے صوبوں سے پولیس مانگ لی ہے اضافی نفری، کیا پنجاب حکومت دے گی؟ اور دوسرے نمبر پر کیا کہ اگر کسی صوبے نے وفاق پر چڑھائی کرنے والی جماعت کو سپورٹ کی تو پھر ہم قانونی آپشنز بھی استعمال کریں؟ یار 3.5 مہینے، ہر 3 مہینے بعد ان کو خارش ہوتی تھی، کبھی لانگ مارچ کی، کبھی شارٹ مارچ کی، کبھی دھرنوں کی، کبھی مولوی فضل الرحمان. اور مولوی فضل الرحمان کے اوپر وہ میں بھول گیا، اچھا آپ نے سوال پوچھا یاد آ گیا. مولوی فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد دوں گا جناب، کل ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا ہے وفاق کے اندر. ان کی اعلیٰ اور عرفہ کوششوں کی وجہ سے اللہ پاک مولوی فضل الرحمان کو جزائے خیر دے. پورے دنیا کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے جو حقوق ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جنس چینج کرنی ہے تو اس میں ایک میڈیکل بورڈ ہوگا. میڈیکل بورڈ پراپر کنسلٹیشن کر کے، پراپر جائزہ لے کے، میڈیکل چیک اپ کر کے، تمام پروس اینڈ کانس دیکھ کے، پنجابی کہنے نے ساری ایچی بیچی دیکھ کے اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ جناب اب لڑکے کو لڑکی بنانا ہے یا لڑکی کو لڑکا بنانا ہے. لیکن 21 توپوں کی سلامی ہے مولوی فضل الرحمان کو کہ اس کی قیادت میں جو وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں نام نہاد، بلکہ اسلام آباد کی، اس کی قیادت میں، مولوی فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈرز کا قومی اسمبلی کے اندر حقوق کا بل پاس ہوا، اس کے اندر میڈیکل بورڈ نہیں ہے، اس کے اندر میڈیکل بورڈ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جناب جو ممبر ہیں انہوں نے بیچ میں ترمیم دینے کی کوشش کی ہے جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور اب جو اس کے ریپرکشنز آئیں گے، نیگیٹیوٹی پاکستان کی اخلاقیات کے حوالے سے، مذہبی روایات کے حوالے سے، شرعی روایات کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، مشرقی ماحول کے حوالے سے، وہ جو کچھ ہم بھگتیں گے اس کے اوپر جناب ہم خراج تحسین پیش کریں گے مولوی فضل الرحمان صاحب کو، JUI کو اور ان کی جماعت کو. اب آپ نے سوال پوچھا تھا کیا جی؟ میں وہ مولوی فضل، ہاں اب دیکھیں بات یہ ہے، مولوی فضل الرحمان نے دھرنے کیے، بلاول زرداری نے کیے، بیگم صفدر امان 3.5 سال چیختی چلاتی رہی، فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کرتے رہے. ہم نے تو کبھی کسی کے لیے نہ کنٹینر کھڑے کیے، نہ پولیس منگوائی، بلکہ جناب پورا ماحول دیا جاتا تھا اور کچھ مواقع کے اوپر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اسلام آباد کے اندر، ان کے دھرنوں کو اور ان کے لانگ مارچ کو اور ان کے شارٹ مارچ کو. اب ان کو کیوں موت پڑ گئی ہے؟ یہ بڑے جناب جمہوریت دے مامے تے چاچے، اب ان سے کوئی پوچھے کدھر کی تہاڈی جمہوریت، کدھر کی تہاڈی پارلیمانی جناب ایتھکس اور ویلیوز. ہم پرامن طریقے سے عمران خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد آ رہے ہیں، پرامن طریقے سے. دنیا کے ہر جمہوری ملک کے اندر اور پاکستان کے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار جناب عمل، یہ بالکل آزادی ہے. اگر ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہیں کرتے تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہن ذرا مچھا تھلے رکھو تے چوہے کی طرح مونچھیں جناب اپنی اونچا کرنے کی کوشش مت کرو. ایک جمہوری وزیر داخلہ ہونے کا ثبوت دو. اور شہباز شریف صاحب آپ بھی، اور بیگم صفدر امان صاحب آپ کا تو وہی صاحب ہے کہ میں کون تو خام خواہ. مطلب ہے کہ آپ مجرمہ ہیں، آپ سپریم کورٹ کی مجرمہ ہیں، اور آپ ہر دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کو ایتھکس سمجھا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو ویلیو سمجھا رہی ہیں، عمران خان صاحب کو طریقہ کار سمجھا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ مجرمہ ہیں. اور انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے یہ لانگ مارچ کریں گے اگر عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا، اور پرامن کام کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی.